گاؤں کے ایک پسماندہ حصے میں جہاں کچی دیواریں اور ٹوٹی چھتیں غربت کی داستان سناتی تھیں، وہیں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں سے اٹھنے والی خوشبو راہگیروں کے قدم روک لیتی تھی۔ یہ گھر فاطمہ بی کا تھا، جو اپنی جوانی کی بہاریں اور بڑھاپے کا سکون اس گھر کی دہلیز پر قربان کر چکی تھیں۔ ان کا کل اثاثہ ان کا جوان بیٹا دلاور اور ایک خاندانی ہنر تھا، ریشمی کباب بنانے کا ہنر۔ یہ کباب محض گوشت اور مسالوں کا مجموعہ نہیں تھے، بلکہ ان میں فاطمہ بی کی ممتا، ان کے آنسو اور وہ خفیہ مسالہ شامل تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی چادر کے پلو میں یا باورچی خانے کے سب سے اونچے طاق میں چھپا کر رکھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو ایک بار ان کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ شاہی دسترخوانوں کو بھی بھول جاتا ہے، مگر اس خوشبو کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو بہت جلد ان کی زندگیوں کو تہوالہ کرنے والا تھا۔ یہ کہانی صرف کھانے کی نہیں بلکہ رشتوں کے تقدس، اعتماد کے قتل اور قدرت کے انصاف کی ہے۔ ایک صبح جب دلاور لکڑیاں جلا رہا تھا اور گھر کا آنگن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، فاطمہ بی نے اپنے مرحوم شوہر کی برسی پر ان کی پسندیدہ ڈش بنانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ خاص مسالہ ہانڈی میں ڈالا، ایک طلسماتی مہک نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی وہ ماں بیٹا اس خوشبو میں مگن ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دلاور کا چچا زاد بھائی رفیق، جو شہر کی چالاکیوں سے لیس تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کی ناک فضا میں کچھ سونگھ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب فاطمہ بی نے اسے کھانا پیش کیا تو پہلا نوالا لیتے ہی رفیق کے دل میں لالچ نے پنجے گاڑ لیے۔ اسے لگا کہ یہ بڑھیا اور اس کا سادہ لوگ بیٹا اس سونے کی کان پر بیٹھے ہیں اور اسے ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے دلاور کو مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے چوک پر ٹھیلا لگا لے، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ان کی قسمت بدل جائے گی۔ ماں بیٹے نے رفیق کے مشورے پر عمل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چھوٹا سا ٹھیلا گاؤں کی رونق بن گیا۔ لوگوں کی قطاریں لگ گئیں، فاطمہ بھی گھر پر مسالہ تیار کرتی اور دلاور بازار میں فروخت کرتا۔ گھر کے حالات بدلنے لگے، چھت مرمت ہو گئی اور چہرے پر رونق آ گئی، لیکن رفیق، جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کامیابی اس کی ہونی چاہیے تھی کیونکہ آئیڈیا اسی کا تھا۔ ایک طوفانی رات جب بادل گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی، رفیق شیطان بن کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خاص مسالے کی ڈبیا اور وہ پرانی ڈائری چرا لی جس میں نسخہ لکھا تھا، اور پھر اسی خاموشی سے غائب ہو گیا جیسے آیا تھا۔ اگلی صبح فاطمہ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب انہوں نے اپنی برسوں کی امانت غائب دیکھی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ دلاور نے بازار سے عام مسالے لا کر کاروبار چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ جادو، وہ ذائقہ کہیں کھو چکا تھا۔ گاہکوں نے شکایتیں شروع کیں، تانے دیے اور آہستہ آہستہ ٹھیلا ویران ہو گیا۔ دلاور اور فاطمہ بھی پھر سے اس غربت کے اندھیرے میں جا گرے۔ دوسری طرف شہر کے ایک مصروف علاقے میں شاہی کباب ہاؤس نامی دکان کھل گئی جس کا مالک رفیق تھا۔ وہاں وہی خوشبو تھی جو کبھی فاطمہ بی کے آنگن سے اٹھتی تھی۔ رفیق دولت سمیٹ رہا تھا اور اپنی چالاکی پر نازاں تھا۔ قدرت مگر اپنے فیصلے خاموشی سے سناتی ہے۔ دلاور ایک دن کام کے سلسلے میں شہر گیا تو اس خوشبو نے اسے چونکا دیا۔ جب اس نے رفیق کو دکان پر دیکھا تو اسے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ وہ غصے میں گھر لوٹا، لیکن فاطمہ بی نے اسے صبر کی تلقین کی اور کہا، بیٹا، چور چیز چرا سکتا ہے، نصیب نہیں۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور نئی شروعات کرو۔ ماں کے کہنے پر دلاور نے پھر سے ہمت باندھی۔ فاطمہ بی نے اپنی یادداشت اور تجربے سے ایک نیا مسالہ تیار کیا جس میں پہلے سے زیادہ خلوص شامل تھا۔ انہوں نے گاؤں والوں کے سامنے اپنا سچ رکھا اور دوبارہ کام شروع کیا۔ ادھر رفیق، جسے صرف دولت سے غرض تھی، اس نے زیادہ منافع کے چکر میں گوشت میں ملاوٹ شروع کر دی۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ انجام وہی ہوا جو مکافاتی عمل کا قانون ہے۔ رفیق کی دکان پر فوڈ انسپیکٹر کا چھاپا پڑا، ملاوٹ ثابت ہوئی اور اس کی دکان سیل کر دی گئی۔ بدنامی اور ذلت اس کا مقدر بنی۔ دوسری طرف دلاور کی ایمانداری اور فاطمہ بی کی نئی ترکیب نے ایسا جادو جگایا کہ لوگ پرانا ذائقہ بھول گئے۔ گاؤں کیا، دور دور سے لوگ ان کے کھانے کے دیوانے ہو گئے۔ شکست خوردہ اور شرمندہ رفیق واپس گاؤں آیا اور فاطمہ بی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ فاطمہ بی نے اسے معاف تو کر دیا، مگر ایک ایسی نصیحت کی جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر نقش ہو گئی کہ ہنر ہاتھوں میں ہوتا ہے اور برکت نیت میں۔ یہ کہانی گواہ ہے کہ سچائی کی خوشبو کو کوئی ڈبہ قید نہیں کر سکتا اور محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔